اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے، 12/11/2024 کا پروگرام ہے۔ سامعین، آج کا پروگرام انفارمیشن کا پروگرام ہے، اور یہ ایسا پروگرام ہے کہ ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنہیں آپ اکثر ادارہ آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں، وہ آپ سے بات بھی کرتے رہتے ہیں اور لیٹسٹ انفارمیشن بھی دیتے ہیں۔ جب سے انہوں نے کام شروع کیا ہے اپنے، جو ان کا بیرسٹر ہے اپنے پیشے کے لحاظ سے، اس کے بعد یہ اوورسیز کے لیے انہوں نے ہمیشہ کام کیا، اپنی پارٹی کے لیے کام کیا، بولڈ بولے، جب بھی انہیں کال کی گئی انہوں نے ٹائم دیا، تو ان کے دل میں ہمیشہ اوورسیز بستے ہیں۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ یہ ہمارے اوورسیز کے منسٹر بھی بنتے ہیں، لیکن بیرسٹر صاحب کو اس طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے، وہ ایز اے ورکر بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کام کرتے رہے۔ اب او پی سی کے وائس چیئر پرسن بنے ہیں پنجاب حکومت میں، تو ملک صاحب آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور نئی پوسٹ کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ہمیشہ ہی شفقت کی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی داد رسی کے لیے، آپ نے فورم کو ہمیں پرووائڈ کیا ہے، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور یہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کو مبارکباد ملنی چاہیے، آپ کو اس لیے مبارکباد ملنی چاہیے آپ کے سامعین کو کہ آپ نے اس کے اوپر بہت دفعہ آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے ہی میرے خیال میں حکومت نے آپ میں سے ہی ایک نمائندہ یہاں لگایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 1 سے 100 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ میری صورت میں ضرور یقین رکھیں کہ میں جہاں جہاں میرے قدم پڑیں گے یا جہاں جہاں میں آگے جاؤں گا، تو میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو ساتھ لے کے اندر جاؤں گا، اور تاکہ جو ریڈ ٹیپ ہے وہ ختم ہو اور آپ لوگوں کے لیے راستے کھلیں، اور سرمایہ کاری ہو یا گریونسز ہوں یا کوئی بھی شکایات ہوں، اس کے ازالے کے لیے ہم آپ کی باہم مدد فراہم کر سکیں۔ ملک صاحب، یہ جو آپ کو پوسٹ ملی ہے وائس چیئر پرسن کی پنجاب حکومت میں، تو آپ کے دائرہ کار میں کیا آتا ہے؟ راجہ صاحب، یہ بڑی پرائم ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی پوزیشن ہے، جس میں آپ شکایت لیتے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ 36 اضلاع میں اس کو پروسیس کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ اس کا ریڈریسل ہو۔ یہ تو ایک ہے۔ دوسرا، تمام صوبے میں وی آر آئیز اینڈ ایئرز آف گورنمنٹ آف پنجاب، چیف منسٹر کی اوورسیز کے ریلیٹڈ۔ چیف منسٹر خود اس کی چیئر پرسن، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ادارے کی افادیت جو کیا ہوگی، کہ جس کی خود وزیر اعلیٰ چیئر پرسن ہے۔ پھر اس کا بورڈ ہے جس میں ایمیننٹ پاکستانیز اور ایمیننٹ ممبر آف لیجسلیٹرز ہوں گے۔ پھر اس کی ڈی او پی سیز میں اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو اوورسیز پاکستانی، یہ محکمہ اور گورنمنٹ آف پنجاب تھرو اٹس چیف منسٹر لوگوں کی خدمت کے لیے پیش ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ جو پچھلے زمانوں میں اس کے اوپر تھوڑی سی دوری اور تھوڑی سی دقت اور ڈیلے ہوا ہے، اس کا ہم ازالہ کر سکیں۔ ملک صاحب، ہم امید کریں گے کہ آپ کوئی کنونشن بھی اوورسیز کا، اگر آپ کی کوشش برابر ثابت ہوئی، پرائم منسٹر سے اوورسیز کو بلا کر ان سے ملاقات بھی کروائی جائے، ڈائریکٹ ان کے مطالبات بھی سنے جائیں۔ اور آپ نے تو ہمیشہ اوورسیز کے لیے کام کیا، اور اب ہم کہیں گے کہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس سے اوورسیز ہم سارے مطمئن ہیں۔ جی بالکل، آپ ضرور یقین اور امید رکھیں، میں کوشش کروں گا کہ پہلی میٹنگ میں ہی اس کو اٹھاؤں۔ اوورسیز کنونشن جو ہے یہ درینہ مطالبہ بھی ہے، اور 1997 کے بعد کو نیشنل اوورسیز کنونشن اس ایز سچ مقرر نہیں ہوا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے فنکشن ضرور ہوئے ہیں، لیکن کنونشن اوورسیز پاکستانیوں کا ایز سچ منعقد نہیں ہوا۔ اور گورنمنٹ پنجاب میں بھی میرا خیال چیف منسٹر کی قیادت میں اوورسیز کنونشن کافی دیر سے ڈیو ہے۔ پوری کوشش کریں گے کہ تارکین وطن کی ایڈوائزری کاؤنسل بن جائے، ڈی او پی سیز اور کمیشن بن جائے، تو او پی ایف بھی کیونکہ فارم ہو گئی ہے اور ان کی بھی ایڈوائزری بن رہی ہے، تو کوشش کریں گے کہ 400-500 اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر مشتمل کنونشن منعقد کیا جائے، جس میں سفارت خانوں کو اور آپ جیسے آؤٹ لیٹ سٹیک ہولڈرز کو شامل حال رکھا جائے، اور ان کی آراء لی جائیں، اپنی بتائی جائے، آپ کی سنی جائے، اور پرائم منسٹر پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اب منشور کے مطابق اپنی پرائورٹیز آپ کے سامنے رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس سلسلے میں پیش رفت ہو۔ جعفر، میں ملک صاحب، آپ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب، کچھ ساتھیوں نے دنیا کے مختلف ممالک سے جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں راجہ صاحب آپ بیرسٹر صاحب سے اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے مطالبات بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں انہیں بھی جو ہے وہ کسی جگہ ایڈجسٹ کیا جائے، ورکرز کی بھی ملاقات جو ہے اپنے لیڈران سے کرائی جائے۔ ورکر کے لیے ہی، ان کے لیے ہی ہمیں لایا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ کو جیسے میں نے کہا ہے، ہم ایڈوائزری کاؤنسل پہ کام کر رہے ہیں، سفارت خانوں کو
لکھ دیا ہے کہ چیدہ افراد کے نام ہمیں بھیجیں، تو وہ ایکسپیکٹ کریں کہ 100 کے قریب ایڈوائزری کاؤنسل کے رکن لیں گے. 3-4 اس کی جہتیں ہوں گی، 3-4 پروسیس میں مرحلے ہوں گے، تو ہم لوگوں کو اس میں ایڈجسٹ کریں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایڈوائزری، ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی بنے گی، اس میں بھی 2 اوورسیز پاکستانی ہم کریں گے. یہ 36 اضلاع ہیں تو 72 ممبر جو ہیں اس کے ممبر بنیں گے. اس کے ڈی او پی سیز 36 اضلاع میں کچھ جگہوں پہ رول ماڈل اوورسیز پاکستانیوں کو وہ ذمہ داری تفویض کی جائے گی. تو آپ امید رکھیں کہ ہم او پی ایف کے ساتھ مل کے کم از کم 400 سے 500 ہمارے جو لوگ ہیں اوورسیز میں ان کو شراکت داری کے پرنسپل کے تحت مشاورت کا حصہ بنائیں گے. ضلعوں میں ایڈوائزری کمیٹیز میں مشاورت کا حصہ بنائیں گے، اور کچھ جگہوں کے اوپر ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کی چیئرمین شپ دیں گے. انشاءاللہ تعالی امید ہے یہ پہلے نومبر میں یہ کام ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ملک صاحب آپ نے بڑا کام کیا، ایڈمنسٹریشن کا کام آپ کو بہت اچھا آتا ہے. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے جو ہیڈ ہیں ان کے زیر نگرانی آپ نے کام کیا اور اپنی پارٹی کو یکجہت کیا، اکٹھا کیا، پوری دنیا میں پارٹی کے جو چیپٹرز کو بنایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اوورسیز کے لیے پاکستان میں بیٹھ کر یہ ساری چیزیں آپ بہت جلدی کریں گے انشاءاللہ تعالی. غفور صاحب آپ مجھ سے بالکل امید رکھیں، اور میں تیزی سے اس کے اوپر بریفنگز لے رہا ہوں، اور جس دن سے یہ نامینیشن ہوئی ہے تو متواتر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور آج بھی پورا صبح یہاں تو صبح پہلے ٹائم 2 گھنٹے اسی کے اوپر کام ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پہیا گھمائیں گے پورا، انشاءاللہ تعالی پورے زور سے گھمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. آپ کا کوئی بندو بھائی یہاں آ کے بیٹھا ہے تو ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے ہی آئے ہیں، اور آپ ہمارا ایسٹ ہیں، اوورسیز پاکستانی ہمارا ماتھے کا جومر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے رومنگ امبیسڈرز ہیں. ان کو پاکستان میں داد رسی کے علاوہ نمائندگی کے جو ایشوز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ پارلیمان میں بھی آئے. یہ جب تک پارلیمان کا بل نہیں بنتا، جتنے بھی نمائندہ اوورسیز کے ادارے ہیں ان کی سٹیک ہولڈرز کے طور پہ ایڈوائزری کمیٹیوں میں آئیں، بیٹھیں، لوگوں کو شامل حال رکھا جائے اور لوگوں کی رائے لی جائے. اور اس میں ہمارا میڈیا بہت اہم کردار ادا کرے گا کہ وہ اچھے سے اچھے افراد کو ریکمینڈ کرنے میں، لانے میں ہماری معاونت کرے. آپ ان کے انٹرویوز کریں، ہمیں ان کا لائے عمل پتہ لگے. کوئی آرگنائزیشن آپ کے علاقے میں کام کر رہی ہے تو ان کے سربراہان کو لے کے آئیں، ہم بھی ان کو سنیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیں ہم ضرور اوورسیز پاکستانیوں کو گورنمنٹ پنجاب اور گورنمنٹ پاکستان میں مشاورتی عمل کا حصہ بنائیں گے. ملک صاحب ایک آپ کو شاید اس کا نالج بھی ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی فورم جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل بنایا ہے اور مجھے یورپ کا ہیڈ چنا گیا ہے، اور آپ ہمیں کیا ایڈوائز دیں گے؟ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جتنے بھی اوورسیز کے پلیٹ فارم ہیں پریس کے، میں پریس کو ایڈوائز کرتا رہا ہوں، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جرنلسٹ اگر متحد ہو کر گورنمنٹ پاکستان اور اپنے سفارت خانے کے ساتھ باہم تعلق بنائیں گے تو یہاں آپ کی پی آئی ڈی میں بھی ریکگنیشن ہو سکتی ہے، آپ کے آنے میں سہولیات اور آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن میں مدد مل سکتی ہے. آپ ایک ٹول کٹ کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ آپ آتے جاتے، آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ کن اداروں سے کس طرح رابطہ کرنا ہے. جرنلزم بہت وسیع ایریا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ کا رول اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ فون کی وجہ سے ٹرانسفارمیشن آف انفارمیشن ٹرانسمیشن بہت کوئکلی اثر انداز ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے اس میں ایک دوسرے کی ٹریننگ کے ذریعے، ایویلیویشن کے ذریعے مدد ہونی چاہیے. اور جرنلزم میں آپ اپنے بندو بھائیوں کو، ساتھیوں کو پاکستان میں جو سہولیات چاہیے اس کے لیے لکھ کر گورنمنٹ پاکستان کو آپ لکھیں. آپ مشترکہ پلیٹ فارم سے لکھیں گے ہی تو ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کیا ایشوز ہیں. آپ کے آنے جانے میں سہولیات، آپ کی ایئر لائن میں مدد، آپ کے آنے جانے میں یہاں اکوموڈیشن، پھر جو یہاں گھر بناتے ہیں اس میں مدد. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو مدد مل سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جہاں بھی اپنا رول پلے کر سکے
تو ضرور اپنا کردار ادا کریں گے۔ بیرسٹر صاحب مجھے احساس ہے کہ آپ نے میٹنگ میں جانا ہے، آخر میں ہماری ذمہ داریوں کی طرف ہمیں توجہ مبذول ہماری کروائیں، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے۔ مختلف ممالک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے بارے میں ہم نے یہ جو فورم بنایا ہے بہت بڑا فورم ہے، 46 ممالک سے لوگوں کو، صحافیوں کو لیا ہے، اور یہ بالکل جو ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ فورم جو ہوگا یہ اوورسیز کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کرے گا۔ جی راجہ صاحب، میرے خیال میں ہمیں ایز اوورسیز پاکستانی پاکستان کی امیج کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انڈیا کی طرف دیکھیں، ملک سے باہر وہ صرف اور صرف اپنے جھنڈے کو اور اپنے ملک کو اور اپنی ریاست کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی میرے خیال میں اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، جہاں پاکستان آ جائے وہاں کسی بھی قسم کی ڈویژن، تقسیم، نفرت یا منافرت کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کی خدمت انکنڈیشنلی کرنی چاہیے۔ اب ملک میں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست ساکن ہے اور ریاست کی ہی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اپنے سفارت خانے سے باہم تعلق بنا کے رکھیں، اور خود بھی جائیں، ان کو بھی بلائیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کمیونٹی کر ہونا چاہیے۔ اور یہ جو پولرائزیشن پچھلے کچھ سالوں سے وقوع پذیر ہوئی ہے یورپ میں، امریکہ میں، اس کا سدباب اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب آپ اصل پہ توجہ مرکوز رکھیں، اور پاکستان ہے، اور اگر آپ پاکستان اور پاکستان کے جھنڈے کی سلامتی کے لیے کوشش کریں گے تو میرے خیال میں باقی ساری چیزیں سطحی رہ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ملک صاحب چلتے چلتے چند سیکنڈ ہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم تھا۔ ملک صاحب، ایک انڈیا لابی نے ہماری وائس کو بند کرانے کے لیے سالہ سال سے کوشش کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے اپنی کوششیں زیادہ تیز کر دی ہیں۔ یہ آپ کو فنامنا رہے گا ہی راج صاحب۔ انڈیا ڈیل کرنے کے لیے ہمیں خود کو خود مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم ہر چیز انڈیا کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اب ہم یہاں سموگ ہے لاہور میں، تو وہ بھی ہم کہتے ہیں انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے ادھر، تو بھیا ہم اپنی بارش خود برسا نہیں سکتے، تو انڈیا کے اوپر الزام تو نہ دے۔ ہر چیز کا الزام دشمن ہمسائے پہ نہیں دیا جا سکتا۔ خود کو مضبوط کریں، اقتصادی طور پر بلڈ کریں، اپنے آپ کو کمیونٹی کے طور پہ نظم و نسق پیدا کریں۔ ہمارے کنویں کے اوپر تو کوئی فرشتہ ہی نہیں لگا ہوا، تو آپ متحد ہوں گے اوورسیز میں تو ہی آپ اپنے دشمن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں گے۔ ہمارے تو ملک میں، ہمارا تو وہاں پہ آپ نے امیج کا جنازہ نکالا ہوا ہے وہاں یورپ اور امریکہ میں اور برطانیہ میں، تو پہلے ہم اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں، پھر انڈیا کو بھی ڈیل کر لیں گے۔ بجا فرمایا۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت شکریہ، میں نے پہلا انٹرویو آپ کو دیا جی۔ بہت شکریہ ملک صاحب، ہمیشہ آپ نے مجھے ذرا نوازی کیا، آپ نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ تھینک یو۔ سامعین، یہ تھے بیرسٹر امجد ملک صاحب، جو کہ او پی سی کے وائس چیئر پرسن ہیں۔ سامعین، انہوں نے ہمیشہ ادھر آپ کی آواز کو ٹائم دیا، ہمیشہ انہوں نے اوورسیز کے لیے آواز اٹھائی، ہمیشہ اپنی پارٹی کے ورکرز کے لیے آواز اٹھائی، جو بھی دنیا میں بستے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی۔ جب بھی مطالبہ کیا، پاسپورٹ کا ہو، ٹیلی فونوں کا ہو، یہ اپنی آواز لگاتے رہتے ہیں۔ اور اب تو پرائم منسٹر ہاؤس پنجاب میں جو ہے وہ ان کا دفتر بھی ہے پنجاب میں، او پی سی اوورسیز پنجاب کے جو ہیں وائس چیئر پرسن بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اب ہمارے مطالبات جو ہیں وہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ مطالبات ہمیں لکھتے بھی رہیں، ہمیں کہتے بھی رہیں۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم کو پولیس مین تو نہیں، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں سے انفارمیشن ملتی ہے، یا انفارمیشن جو ہمارے اوورسیز کی ہوتی ہے، ہمارے جو جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، اس کی طرف ہم ضرور توجہ مبذول کراتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔